غازی صاحب نے جب پھانسی کی پھندے کی طرف سفر فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو پھانسی کے پھندے دیکھ کر مولانا کفایت علی کافی کے ہم سنتے تھے، غازی علم الدین کا سنتے تھے، لیکن ممتاز قادری نے جو کیا ہے اللہ اللہ، وہ تو غازیوں سے بھی سبقت لے گیا ہے۔ بے شک، اس طرح جھوم کے کھڑے ہو کر، حالانکہ کرنل رفیع الدین نے لکھا ہے اپنی کتاب میں 213 دن جو بھٹو کے ساتھ اس نے گزارے، تلگنگ کا ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ کہنے لگا بھٹو کو جب ہم لینے کے لیے گئے پھانسی کے لیے تو وہ بے ہوش ہو گیا، ہم اسے اسٹریچر پر لے کر گئے تھے، اس نے لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے یا سچ لکھا ہے میری اس سے غرض نہیں ہے۔ اور پھانسی کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو لے جاتا ہے 2 پولیس والے دائیں 2 بائیں ہوتے ہیں، لیکن غازی صاحب 5 فٹ ان سے آگے جھوم کر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کون سی چیز تھی؟ ورنہ تو بھٹو جیسا بندہ جو کیسے مکے بھی لہراتا تھا وہ اپنے بستر پر بے ہوش ہو گیا پھانسی کا نام سن کر۔ اور غازی صاحب کا جو نوکر تھا وہ پولیس والا، وہ کہنے لگا غازی صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، صبح پیر ہے، تو کہنے لگا میں نے جا کر 12:15 بجے جگا دیا۔ تو غازی صاحب نے کہا سحری ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی سحری نہیں ہوئی، آپ کا سفر آخرت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو وہ پولیس والا تڑپ کر بتا رہا تھا کہ غازی صاحب نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، کیا ہے یہ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ ایک کھجور کھا کے روزہ رکھ لیا۔ کہ کون سی چیز ہے؟ پھر وہ چلتے چلتے خود پھانسی کے پھندے تک گئے، پھر خود اوپر پھٹے کے چڑھے اور کہا کہ کس کس مدینہ پاک جانا ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ یہ آپ کے لیے یہ جو بے غیرت جو ممتاز قادری کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ ان کو کہیں بے غیرت ہو، یہ موت دنیا میں ہی فیصلے ہو جائیں گے، تھوڑا سا انتظار تو کرو نا۔ ہاں تمہاری نسلیں بھی قیامت تک بدبودار ہو جائے گی۔ شہباز شریف کی نسل میں قیامت تک، شہباز شریف کی نسل میں کوئی یہ نہیں کہے گا میں ان کی اولاد میں سے ہوں، امت مسلمہ ان پر تھوکے گی، بلکہ ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دے گی کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ کاش کے رسول کو پاکستان اس لیے بنا تھا، لاکھوں مسلمانوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ حضور کے عاشقوں کو پھٹے چڑھا دیا جائے گا، اور وہ بھی اس حال میں کہ رات سوئے ہوئے ان کے خاندان کو جگا کر کہا کہ جی غازی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو راستے میں کہا کہ نہیں آخری ملاقات کے لیے ہے۔ اتنا تم نے مطلب یہ تو دنیا میں کوئی دستور منشور ہمیں بھی بتاتے۔ پھر ان کے بوڑھے والد کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کو لے کر، چھوٹے بچے کو لے کر تم یہ تو سمجھتے تھے کہ ہم کافروں کو راضی کر کے اب انتظار کرو کہ تمہارے اوپر کیا نازل ہونے والا ہے۔